کر کے ڈسفنکشنل کیا ہے، اور اب جس قسم کی انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ اپنے مخالفین اور خود اپنوں کے ساتھ شروع کیا ہے، جس قسم کی انتقامی کارروائیاں آپ کر رہے ہیں، اب لگتا یہ ہے کہ آپ کا آئندہ پروگرام یہ ہے کہ پاکستان کے تمام بزنس شٹ ہو جائیں اور پاکستان کا ہر بزنس مین پاکستان سے پیسہ نکال کے باہر لے جائے۔ آپ پاکستان کے اندر جو انویسٹمنٹ کلائمیٹ ہے، جو بزنس کلائمیٹ ہے، اسے تباہ کرنے کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اور جس قسم کی گسٹاپو سٹیٹ آپ بنا رہے ہیں، اس سے ملک کی معیشت نہیں چلتی، ملک کا پہیہ چلنے کی بجائے ریورس میں جا رہا ہے، لیکن آپ کو ان چیزوں کا نہیں پتہ ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سب سے بڑا مافیا پاکستان کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے، وہ عمران خان صاحب کی قیادت میں نالائکی کا مافیا ہے، جو ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ جو سیاسی محاذرائی اور معاشی تباہی، یہ دو تحفے ہیں جو عمران حکومت نے دیے ہیں، اور جس ریاست میں سیاسی پولرائزیشن، سیاسی نفرتیں اور سیاسی ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے، بے قابو ہو جاتا ہے اور اس کی معیشت ابتر ہو جاتی ہے، پھر وہ ریاست اپنے وجود کے لیے خطرات پیدا کر لیتی ہے۔ آج دنیا پاکستان کو چین، ملیشیا، بنگلہ دیش، بھارت کی صف میں نہیں رکھتی۔ آج دنیا پاکستان کو نارتھ کوریا کے کلب میں دیکھ رہی ہے کہ یہ ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس ایٹمی صلاحیت ہے، معیشت ان کی ناکارہ ہے، سیاسی نظام چل نہیں رہا۔ یہ ایک ٹربل سپاٹ نظر آتا ہے لوگوں کو۔ ہمارا فرض ہے کہ ہمارے پاس جو ایٹمی صلاحیت ہے، اس کے پیش نظر ہم دنیا کو بتائیں کہ ہم ایک مستحکم جمہوریت ہیں اور ہم ایک وائبرنٹ اکانومی ہیں۔ اگر ہم نے اپنی پالیٹکس کو اور اکانومی کو ٹھیک نہیں کیا تو آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے بہت بڑے خطرات ہیں جو امڑ رہے ہیں، جن کا سامنا فوج اکیلے نہیں کر سکے گی، جن کا سامنا کوئی تنہا نہیں کر سکے گا۔ ہمیں ہول آف نیشن اپروچ کی ضرورت ہے، لیکن عمران احمد نیازی صاحب اس ملک کو نفرت اور انتقام کے نتیجے میں اتنا ڈیوائیڈ کر رہے ہیں، اتنا تقسیم در تقسیم کر رہے ہیں کہ آج ہماری قومی طاقت منتشر ہو رہی ہے، اور یہ پاکستان کے ساتھ دوستی کا ایجنڈا نہیں، دشمنی کا ایجنڈا ہے۔ لہٰذا عمران صاحب، آپ لیکچر دینے کی بجائے کبھی خلافت راشدہ کے لیکچر سناتے ہیں ہمیں، کبھی ریاست مدینہ کے مبلغ بن جاتے ہیں، آپ اپنے عمل کی بات کریں۔ آپ نے پاکستان کے اندر 2 کروڑ لوگوں کو غریب، غربت کی سطح سے نیچے پھینک دیا ہے۔ آپ نے 20 لاکھ سے زیادہ روزگار پہ لگے ہوئے لوگوں کو بے روزگار کر دیا ہے۔ آپ نے پاکستان کی یونیورسٹیز کو تباہ کر دیا ہے۔ آج فاٹا اور بلوچستان کے طلبہ بھوک ہڑتال کر کے بیٹھے ہیں کہ ہمیں ہمارے اسکالرشپس واپس کیے جائیں جو مسلم لیگ نون کی حکومت نے دیے تھے۔ آپ کے کان پہ جوں تک نہیں رہتی ہے۔ نوجوانوں کا مستقبل تباہ کر رہے ہیں، غریبوں کو بے حال کر رہے ہیں، مہنگائی سے لوگوں کی زندگی اجیرن کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں مافیا سے لڑ رہا ہوں۔ سب سے بڑا مافیا آپ کی نالائکی کا مافیا، جس نے پاکستان کی ترقی کو تباہ کر دیا ہے، سی پیک کو تباہ کر دیا ہے، اور 22 کروڑ عوام کی زندگی میں زہر گھول دیا ہے۔ اور انشاءاللہ آج ڈسکا کے عوام شام کو آپ کو جواب دیں گے، اور کراچی میں بھی 249 حلقے کے عوام
آپ کو اس کا جواب دیں گے تحریک انصاف کے امیدواروں کو عبرتناک شکست دے گا۔ احسن صاحب، آپ نے جو بات کی پاکستان کی سیاست کی بات کی جائے، آج ایک طرف رسکا کا الیکشن ہونے جا رہا ہے، دوسری طرف پی ڈی ایم کے حوالے سے عوام یہی سمجھ رہے ہیں کہ کیا پی ڈی ایم میں تحلیل ہو چکی ہے یا پی ڈی ایم کا وجود ابھی تک باقی، تھوڑا اس سے بات روشنی ڈالیں۔ پی ڈی ایم برقرار ہے اور پی ڈی ایم ایک پورٹنٹ فورس ہے۔ بدقسمتی سے لانگ مارچ کا ہمیں فیصلہ پیپلز پارٹی نے جب 9 جماعتوں سے اتفاق نہیں کیا تو مؤخر کرنا پڑا، لیکن اب کرونا کی تیسری لہر اور رمضان المبارک کی وجہ سے سیاسی سرگرمیوں میں ملک بھر میں تعطل پیدا ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ ماہ رمضان کے بعد پی ڈی ایم پوری طاقت کے ساتھ اپنی سیاسی سرگرمیاں بحال کرے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ جو 8 جماعتیں پی ڈی ایم میں ہیں ان کی ہم آہنگی، ان کی نظریاتی یگانگت وہ پی ڈی ایم کے اندر ایک نئی روح پھونکے گی، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنی جد و جہد کو کامیاب کریں گے اور اس حکومت سے نجات حاصل کرنے تک ہماری جد و جہد جاری رہے گی۔ اور میں پھر یہ دہرانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کے دل میں رتی برابر اس ملک کی محبت ہے اور اس ملک کے مستقبل کا خیال ہے تو انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان کے مسائل کا واحد حل آزاد، منصفانہ، فوری الیکشن کے اندر ہے۔ یہ الیکشن جتنا دیر ہوگی اتنا ہم دلدل میں دھنستے جائیں گے، اور یہ جو قرضوں کا جال ہمارے گرد بنا جا رہا ہے، اس قرضوں کے جال سے نکلنے کے عوض ہمیں قومی پروگرام بند کرنے کے شرائط پیشکش کی جائیں گی۔ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے، یہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ اگر ہم نے اپنے قومی سلامتی کے پروگرام کو بچانا ہے تو اس معاشی اور اقتصادی تباہی سے فوری طور پہ نکلنا ہے، اور اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس نالائق مافیا سے نجات حاصل کر کے ملک کے اندر اہل اور اقتصادی سوجھ بوجھ رکھنے والی عوام کی حقیقی نمائندہ حکومت کو واپس لایا جائے۔ اصل میں یہ بتائیں، حکومت میں سے ایک جہانگیر ترین کی شکل میں نیا گروپ نکلا ہے، تو کیا اگر عمران خان کو ہٹانے کے لیے جہانگیر ترین نے آپ کی مدد نہیں مانگی تو پی ایم ایل ان کی مدد کرے گی، ساتھ چلنے کو تیار ہے عمران خان کے خلاف؟ دیکھیے، ایسی کوئی ابھی نہ مدد انہوں نے مانگی ہے نہ کوئی تجویز زیر غور ہے، تو یہ صرف قیاس آرائی ہے۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ میری جو ذاتی رائے ہے، جو جہانگیر ترین صاحب والا بحران ہے، شاید اس کا تعلق پنجاب میں عثمان بزدار صاحب کی تبدیلی سے ہو سکتا ہے۔ جی دیکھیے، وزیر اعظم جو ہے ان کی صرف ضد حائل ہے، ورنہ ان پر دباؤ بہت عرصے سے ہے کہ عثمان بزدار کو تبدیل کیا جائے، ان کی جماعت کی طرف سے بھی اور دیگر حلقوں کی طرف سے بھی۔ اور چونکہ یہ 2 اینوں کی جوڑی ہے، عمران صاحب سمجھتے ہیں کہ ایک این کی وکٹ گری تو دوسری این کی وکٹ بھی گر جائے گی، تو اسی لیے وہ دیکھیے مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور جہانگیر ترین کے معاملے کے اوپر ان کا کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا تعلق عثمان بزدار کی تبدیلی سے ہو۔ رہنما مسلم لیگ نون احسن اقبال میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ 75 کے الیکشن کے حوالے سے بھی ان کی جانب سے گفتگو کی گئی اور میڈیا کے نمائندوں کے سوالوں کے جوابات بھی دے رہے ہیں۔ عوام کو پتہ لگ گیا تھا، تو میں امید رکھتا ہوں کہ جتنے سرکاری ملازم ہیں وہ اپنی ڈیوٹی پیشہ وارانہ انداز سے ادا کریں گے، چونکہ یہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ کیس ہے۔ اگر کوئی سرکاری اہلکار پی ٹی آئی کا کارکن بن کے
کسی قسم کی دھاندلی یا انتقامی کارروائی میں ملوث ہوگا تو میں اس بات کا پہلے اعلان کر چکا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم کل کو حکومت میں آئے تو ایک کمیشن تشکیل دیں گے اور اس کمیشن کے ذریعے ایسے سیاسی اہلکار جو سیاسی جماعت کے اہلکار بنے تھے اور انتقامی کارروائیوں میں غیر قانونی انتقامی کارروائیوں میں شریک تھے انہیں سرکاری ملازمتوں سے علیحدہ کر کے پی ٹی آئی میں شامل ہونے کے لیے آزاد کر دیا جائے گا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی جو ہے پی ڈی ایم کی رانی جدا ہو رہی ہے، کیا نون لیگ ان کو بنانے کی کوشش کرے گی یا پیپلز پارٹی بالکل علیحدہ ہو جائے گی؟ دیکھیے پیپلز پارٹی نے اپنے مستقبل کا خود فیصلہ کرنا ہے، وہ کوئی نو مولود نہیں ہے، اور میں صرف یہ بات کہوں گا کہ پی ڈی ایم کے ساتھ پاکستان کے عوام کی توقعات ہیں۔ جو بھی جماعت پی ڈی ایم سے راہ جدا کرے گی اسے اس کی بڑی بھاری سیاسی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ دیکھیے نہ کوئی ہم سے دھوکہ کر سکتا ہے نہ ہم دھوکہ کھاتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر تمام جمہوری قوتوں کو ملک میں آئین کی حکمرانی کے لیے اکٹھا کیا جائے اور یہ تمام جماعتیں مل کر اس ملک کے نظام کو ٹھیک کریں۔ اگر کوئی جماعت اس کاز سے یا اس مقصد سے پیچھے ہٹتی ہے تو وہ ہمارا نقصان نہیں کرتی، اپنا ہی نقصان کرتی ہے۔ نہیں کوئی ایسی ملاقات یہ بتائیں کہ آپ کا پیپل پارٹی نے دراڑ جو پڑی ہے پی ڈی ایم میں وہ استعفوں پہ دی، تو وہ استعفے نہیں دے رہی، وہ لہو لہو سے کام لے رہی۔ آپ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، آپ کا الیکشن بھی آپ نے لڑا، 249 میں بھی لڑے، ایک طرف الیکشن لڑ رہے ہیں دوسری طرف استعفوں کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے جمہوری عمل کے اندر آپ ہر محاذ کے اوپر لڑتے ہیں، کسی محاذ کو خالی نہیں چھوڑتے ہیں، لیکن استعفوں کا آپشن ایک ایٹمی ہتھیار تھا اور ہے۔ جب بھی ساری اپوزیشن اس نظام سے علیحدہ ہوگی، یہ نظام اتنا بسیدہ ہو چکا ہے کہ یہ ریت کے قلعے کی طرح گھنٹوں اور دنوں کے اندر گر جائے گا۔ اگر کوئی بڑی اپوزیشن کی جماعت نون لیگ کے رہنما احسن اقبال میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ یہاں شامل کریں گے نیوز اپ ڈیٹ۔